انسان نسیان سے ہے، انسان غلطی کا پتلا ہے، خطا کا پتلا ہے، تو انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبروں سے بھی غلطی ہو گئی تھی، تو اللہ کے پیغمبروں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دروازے کے اوپر دستخط دے کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ کر اپنے لیے معافی کی اور بخشش کا قلم پھروا لیا تھا۔ اور اگر آج ہم سے بھی کوئی غلطی اور کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو بھی معاف فرما دے گی۔ اسی طرح ایک روایت، کتنی ہی پیاری روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس توبوا الی ربکم، اے لوگو اللہ سے معافی مانگو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف توبہ کرو۔ فواللہ انی لاتوب الی اللہ عز وجل فی اليوم 100 مرہ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے توبہ کرو، اللہ کی قسم ہے، فواللہ اللہ کی قسم ہے، انی لاتوب الی اللہ، فرمایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے روزانہ توبہ کرتا رہتا ہوں، اللہ سے معافیاں مانگتا رہتا ہوں، بخشش مانگتا رہتا ہوں۔ فرمایا کہ کتنی بار؟ فرمایا کہ فی الیوم 100 مرہ، ایک دن کے اندر 100 مرتبہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی روایت کو بھی ساتھ ملا کے چلیے، فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام، اتنے لمبے سجدے، لمبے لمبے رکوع کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ ایک دفعہ میں دیکھتی ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیام کی حالت میں ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت جاری ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کے اوپر ورم آ جاتا ہے، سوج جاتے ہیں۔ فرمایا کہ میں نے دکھ کا اظہار کیا، اظہار کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بخش دیے ہیں، لیکن پھر بھی یا رسول اللہ آپ اپنے آپ کو اتنا مشقت اور مصیبت کے اندر کیوں ڈالتے ہیں؟ آپ اتنا مصیبت کے اندر آپ دیکھیں کہ آپ کے پاؤں کے اندر ورم آ چکا ہے، پاؤں مبارک سوج چکے ہیں، اتنا لمبا قیام کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا کیا اللہ نے مجھے معاف فرما دیا ہے؟ اللہ نے میرے اگلے پچھلے تمام غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں معاف فرما دی ہیں، کیا میں اس معافی کے اوپر اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ کیا میں اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار کا بندہ نہ بنوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا نہ کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا؟ دیکھیں اس دنیا کائنات کے اندر اگر مقدس مطہر ہستی اگر ہے، ہمارا یقین اور ہمارا ایمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اگر معصوم عن خطا، غلطیوں سے پاک اگر پیدا کیا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے، اور اگر وہ بھی غلطیوں سے پاک ہونے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی لمبی لمبی معافیاں، اتنے لمبے لمبے قیام، اتنے لمبے لمبے سجدے کیا کرتے تھے، تو ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں اور مہینہ دیکھیں رحمتوں والا، بخششوں والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر جنت کے دروازوں کو بند کیا ہوا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا ہے۔ فرمایا کہ جو بندہ اس مہینے کے اندر معافی مانگے گا، اللہ سے معافی مانگے گا، کوئی بھی عمل کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اجر کے اندر اضافے کے ساتھ اس کو اجر دے گی۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک روایت سنیے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو تباہ و برباد فرما دے۔ فرمایا کہ اگر تم گناہ نہ کرو، تم سارے بادشاہ ہو جاؤ، تم سارے نیکی کرنے والے ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فنا کر دے، تمہیں تباہ و برباد کر دے، تمہیں تباہ و برباد کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرے جو گناہ کرے، گناہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھک جائے، اللہ سے معافی مانگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بخش دے، ان کو معاف فرما دے۔ اور